أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ پچھلے سبق کا اختتام تھا کہ جب حضرت آدم کو اللہ پاک نے جنت سے زمین پر اتار دیا اور ان سے فرمایا کہ تم زمین میں اتر جاؤ اور وہاں پر فائدہ اٹھاؤ ایک وقت تک کے لیے، اسی میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی زمین سے تم نکالے جاؤ گے۔ اب اللہ پاک بنی آدم سے فرما رہے ہیں، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم، تحقیق اتارا ہم نے تم پر، لباساً لباس، یواری سوآتکم، جو چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو، وریشا، اور تمہارے زینت کا ذریعہ ہے، ولباس التقوی، اور تقوی کا لباس، ذالک خیر، بہت ہی بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور اس پر عمل کریں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ اس آیت کی تفصیل میں لکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ پاک اپنا احسان یاد دلا رہے ہیں، تاکہ اس نے لباس اتارا اور ریش بھی۔ لباس تو وہ ہے جسے انسان اپنا ستر چھپاتا ہے، اور ریشہ وہ ہے کہ جو بطور زینت، رونق اور جمال کے لیے پہنا جائے۔ اول تو ضروریات زندگی سے ہے اور دوسری چیز زیادتی سے ہے۔ اسی طرح علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ریاش اساس اور ظاہر لباس کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ریش کے معنی مال کے بھی ہیں اور لباس کے بھی، اور ظاہری نعمتوں کے بھی۔ لباس التقوی کا مطلب یہاں پر ہوگا شرم و حیا، جبکہ ابن ابی حاتم اس سے مراد قیامت کے دن پرہیزگاروں کو جو لباس عطا ہوگا وہ مراد ہے۔ ابن جریج رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ لباس التقوی ایمان ہے، اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ لباس التقوی سے مراد عمل صالح ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ لباس التقوی سے مراد ہے وہ خوبصورت حیت جو انسان کے چہرے میں ہوتی ہے، جبکہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ لباس التقوی سے مراد اللہ کا ڈر ہے۔ عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے اپنی ستر پوشی کرنا لباس تقوی ہے۔ یہ تمام اقوال آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نہیں، بلکہ مراد یہ سب کچھ ہے، اور یہ سب چیزیں ملی جلی اور آپس میں قریب تر ہیں، اور تقوی کا لباس سب سے بہترین لباس ہے۔ ورنہ تو آج کل جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایسی بھی کچھ عورتیں ہوں گی جو بہترین لباس زیب تن کیے ہوں گی، لیکن وہ لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی، اور یہ چیز ہمیں اپنے ارد گرد آج کل بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ آگے فرمایا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، کہ ہرگز فتنے میں نہ ڈالے تم کو شیطان، کما اخرجا، جیسے کہ اس نے نکالا ابویکم من الجنتی، تمہارے ماں باپ کو جنت سے، یعنی جنت سے نکالنے کا سبب بنا کہ دھوکے سے اس نے وہ پھل ان کو کھلا دیا جس سے اللہ پاک نے منع کیا تھا۔ ینزع عنہما لباسہما، اور کھینچ لیا اس نے ان دونوں سے لباس، یعنی اترنے کا سبب بنا۔ شیطان نے کہا کہ اس درخت سے ایک پھل کھا لو، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا لباس بھی سلب ہو گیا۔ اتارا اللہ نے لیریہما سوآتہما، تاکہ دکھائیں ان کو ان کی شرمگاہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب لباس اتر جائے تو انسان کی شرمگاہ واضح ہو جاتی ہے۔ انہ یراکم، اور بے شک وہ دیکھتا ہے تم کو، ہوا وقبیلہ، وہ اور اس کا قبیلہ، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ جنات کی کثرت ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ یہ ناری مخلوق ہے، اس میں مومن بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، اور ہر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے سورہ جن میں ہے کہ من الصالحون ومن دون ذالک کنا طرائق قدادا، کہ ہم میں نیک بھی ہیں یعنی مسلمان، اور کوئی اور طرح کے یعنی کافر۔ اللہ پاک تمام انسانوں کو ہوشیار کر رہے ہیں کہ دیکھو ابلیس کے مکاریوں سے، اس کے دھوکے سے بچنا، کیونکہ وہ بہت بڑا دشمن ہے انسان کا، کہ اس نے تمہارے باپ کو بھی خوشی کے اور آرام کے اور عزت کے گھر سے نکالا، اور اس مصیبت کے قید خانے میں ڈالا اور ان کی پردہ دری کی۔ تو ہمیں بھی اس کے ہتھ کنڈوں
اور وار سے بچنا چاہیے، جیسے سورہ کہف میں ہے کہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، کہ کیا تم ابلیس اور اس کی قوم کو اپنا دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر، حالانکہ وہ تو تمہارا دشمن ہے اور ظالموں کا بہت ہی برا بدلہ ہے۔ اب اگلی آیت میں یہ بتا دیا کہ شیطان ہے کن کا دوست۔ انا جعلنا الشیطان اولیاء، بے شک ہم نے بنا دیا ہے شیطان کو دوست، للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے، فاذا فعلوا، اور جس وقت وہ کرتے ہیں فاحشۃ، بے حیائی، قالوا، تو کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا، کہ پایا ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو، واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ جیسے اس کی ایک مثال بخاری شریف میں روایت ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ، مرد اور عورتیں جو تھیں، وہ بالکل ننگے ہو کر طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، اور جب ان کو منع کیا جاتا یا اگر قریش ان کو کوئی کپڑا دیتے کہ وہ پہن لیں، تو ان کا یہی جواب ہوتا کہ یہ تو ہمارے باپ دادا اس طرح سے کرتے آ رہے ہیں، یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ اور دلیل یہ دیتے کہ جب ہم ماں باپ کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو ہم ننگے تھے، تو ہمیں اسی حالت میں طواف بھی کرنا چاہیے۔ بعض کہتے تھے کہ کپڑا بھی دنیا کی چیز ہے اور جو کہ رقم سے ملتا ہے، اور لہٰذا ہم دنیا دار ہو کے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے، اور بعض یہ بھی دلیل دیتے کہ ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں تو گناہ والے کپڑوں میں طواف ہم کیوں کریں، اور یہ دلیل بھی ان کی بالکل بے فائدہ اور عجیب منطق تھی کہ ظاہر اگر گناہوں میں کپڑا تھا تو عذاب بھی تو وہی تھے جن کے ساتھ انسان گناہ کرتا ہے۔ بہرحال آگے اللہ پاک فرماتے ہیں، قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، ان اللہ، بے شک اللہ، یأمر بالفحشاء، نہیں حکم دیتا تمہیں بے حیائی کا، اتقولون، تو کیا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، وہ بات جو تم نہیں جانتے۔ تو کفار کے اس دلیل کے جواب میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے حیائی کا حکم اللہ کبھی بھی نہیں دیتا، اور اللہ کے ذمہ تم ایسی باتیں لگا رہے ہو کہ جن کا تمہیں علم ہی نہیں، ان چیزوں کا تمہیں اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اللہ نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے، آگے اب اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا، قل، آپ کہہ دیں، امر ربی بالقسط، حکم دیا میرے رب نے انصاف کا، وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ، کہ قائم رکھو اپنے چہرے کو، عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس، یعنی کعبہ کی طرف، کہ ہر نماز کے وقت بھی ہم اپنے چہرے کو کعبے کی طرف ہی رکھیں۔ استقبال قبلہ نماز کی شرط میں سے ایک شرط ہے، جس طرح پاکیزگی، وضو، طہارت، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا شرط ہے، اسی طرح خانہ کعبہ کی طرف آپ کا رخ ہونا بھی شرط ہے۔ اگر آپ کا قبلہ رخ نہیں ہوگا نماز کے وقت صحیح، تو آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا، وَادْعُوهُ، اور اسی کو پکارو، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، جیسے اللہ نے کہا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اس اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ عبادات کا صحیح ہونا اس پر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہو ہماری ہر عبادت، اور اس میں اللہ کے سوا کسی کا خیال نہ آئے۔ تھوڑا مشکل ہے لیکن حد الوسع اگر ہم اس کی کوشش کریں تو بہتر ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے چند سوال کیے۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ مل احسان، کہ احسان کیا ہے، اخلاص کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ کہ تو عبادت کرے اللہ کی اس طرح کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے۔ فإن لم تکن تراہ، اور اگر تمہیں یہ کیفیت حاصل نہ ہو کہ تم اپنی آنکھ سے، ظاہری آنکھ سے اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو فإنہ یراک، تو بس پھر یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آگے فرمایا، کما بدأکم تعودون، جیسے اس نے تمہیں ابتداً پیدا کیا ہے، مطلب جس طرح اللہ نے تمہیں پہلے دن پیدا کیا ہے اسی طرح تم دوبارہ لوٹو گے۔ تمہیں دنیا میں آنے کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً تم دنیا میں آ چکے ہو، تو جو ذات تمہیں دنیا میں لائی ہے وہی قیامت والے دن تمہیں اٹھائے گی۔ فریقاً ہدا، ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دی، اور ہدایت اس کو دی کہ جو ہدایت کا طالب ہوا، جیسے سورہ شعراء میں آتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور ہدایت دیتا ہے اس کو جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آگے فرمایا، فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ ایسا ہے کہ جس پر گمراہی لازم ہو چکی۔
وہ کون سا گروہ ہے؟ فرمایا انہم اتخذوا الشیاطین، کہ بے شک انہوں نے بنا لیا شیاطین کو اولیاء دوست، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ویحسبون، اور وہ خیال کرتے ہیں، انہم مہتدون، کہ بے شک وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم دین کے راستے پر چلیں گے تو ہمارے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی، اور پھر اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان شیطان کے راستے پر چل پڑتا ہے، اور شیطان تو پیدا ہی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ہوا۔ لازمی بات ہے کہ وہ انسان کو گمراہی کے گڑھے پر پہنچا کر ہی دم لے گا، جس کا ہم نے قرآن پاک میں کئی مرتبہ پڑھا کہ وہ بار بار اللہ کو چیلنج کرتا تھا کہ میں اس مخلوق کو گمراہ کر دوں گا کہ جس کی وجہ سے آپ نے مجھے مردود قرار دیا۔ آج آپ کسی سے بھی پوچھ لیں تو ہر کوئی کہے گا کہ ہم حق پر ہیں۔ آج ہم اتنے فرقوں میں پڑ چکے ہیں اور کوئی بھی فرقہ دوسرے فرقے کو مسلمان کہنے کو تیار نہیں۔ سب یہی کہیں گے کہ ہم صحیح ہیں اور وہ غلط ہیں، اور جو بھی قرآن سنت سے ہٹ گیا، اجماع امت سے ہٹ گیا، وہ گمراہ ہو گیا۔ ہدایت یافتہ صرف وہ ہے کہ جس نے قرآن اور حدیث کو پکڑ لیا۔ آج کے سبق میں اللہ نے جو لباس کا ہمیں بتایا، وہ دراصل دنیا کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے، اس کی ظاہری چیزیں اس کی باطنی حقیقتوں کی علامت ہیں۔ ظاہری چیزوں پر غور کر کے انسان چھپی ہوئی حقیقتوں تک پہنچ سکتا ہے، اور اسی قسم کی ایک چیز لباس بھی ہے۔ اللہ پاک نے لباس انسان کو دیا جو اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ وہ انسان کے حسن اور وقار کو بھی بڑھانے کا ذریعہ ہے، اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آدمی کے روحانی وجود کے لیے بھی اسی طرح ایک لباس ضروری ہے، اور یہ تقوی کا لباس ہے۔ تقوی آدمی کا معنوی لباس ہے، جو ایک طرف اس کو شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے تو دوسری طرف اس کے باطن کو، اس کی روح کو سنوار دیتا ہے۔ یہ تقوی کا لباس ہے کیا؟ یہ ہے اللہ کا خوف، حق کا اعتراف، اپنے بندے ہونے کا احساس، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ایک معیار رکھنا، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنا، تواضع کو اپنانا، دنیا میں گم ہونے کے بجائے آخرت کی طرف متوجہ رہنا۔ آدمی جب ان چیزوں کو اپنائے گا تو وہ اپنے اندرونی وجود کو ملبوس کرتا ہے، اور اگر وہ اس کے خلاف رویہ اختیار کرے گا تو وہ اپنے روحانی وجود کو ننگا کر لیتا ہے۔ ظاہری جسم کو کپڑے کا بنا ہوا لباس ڈھانکتا ہے تو باطنی جسم کو تقوی کا لباس۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں وہ تقوی نصیب کرے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے ظاہری جسم کی طرح اپنے روحانی جسم کو بھی سنوار سکیں، اور اس دنیا میں ہم اللہ کو راضی کر لیں تاکہ آخرت میں اللہ ہم سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔